ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، اگر بات کی جائے شہید کربلا کی اور خاتون کربلا کا ذکر نہ کیا جائے یہ موضوع مکمل نہیں ہوتا۔ اگر کہا جائے کہ مقصد امام حسین میں شریکۃ الحسین جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، انہوں نے جو مقصد کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو مقصد تھا امام حسین کے قیام کا، اس کی تکمیل کے لیے، اس مشن کے لیے جو کردار ادا کیا، امام حسین تو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے، لیکن اس کے بعد جو مصائب اور یہ پورا خانوادہ اہل بیت اس کی سپہ سالاری نہیں بلکہ اسلام کی سپہ سالاری کا حق ادا کیا۔ حضرت زینب کو جو کردار ہے کربلا کے میدان میں، اور خصوصاً خواتین کربلا جو ہیں ان کا کیا کردار ہے اور ہمیں اس میں سے کیا سبق مل رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی المناک دن ہے۔ اس دن کی جتنی بھی یاد آتی ہے، یاد مناتے ہیں تو آنسو ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، مختلف قسم کے آلام کے واقعات ہیں۔ اور جو بھی آپ نے آیت پڑھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تو کربلا والے تو ان سب چیزوں سے آزمائے گئے تھے۔ وہ تو کہا گیا تھا کہ جی ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی تمہیں خوف سے آزمائیں گے۔ تو کربلا والوں کو تو خوف سے بھی آزمایا گیا، ایک طرف 72 نفوس، ایک طرف ہزاروں کا لشکر اور تمام تر ساز و سامان حرب و ضرب کے ساتھ، اور پھر بھوک کے ساتھ، بھوک ہی نہیں پیاس کے ساتھ آزمائے گئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں کا نقصان بھی، جانوں کا نقصان بھی، پھلوں کا نقصان بھی، کہ وہاں پر جو نخل اہل بیت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جو کچے پھل بھی تھے، علی اصغر جیسے اور علی اکبر جیسے، ان کو بھی کربلا کے میدان کے اندر شہید کیا گیا تھا۔ تو یہ بڑا، اور یہ ابھی ہم نے عید الاضحیٰ سے ہم گزرے ہیں، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، اور صبر حسین بھی ہے عشق، اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، یہ تعلق باللہ ہے، یہ صبغت اللہ ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ اور وہ بھی وہاں بھی، وہ بھی 10 تاریخ تھی ذی الحجہ کی، یہ 10 تاریخ تھی محرم کی۔ وہاں بھی اللہ ایک جو نوجوان جس کو آزمایا گیا، باپ کو بھی اور بیٹے کو بھی، اور یہاں بھی اسی طرح کا ایک مارکہ تھا۔ اب جو کردار تھا یعنی اہل بیت کا مجموعی طور پہ، امام حسین نے مقام بیضہ پہ بھی خطاب کیا اور پورا بیان کیا کہ ہمارا مشن کیا ہے، اور بیان کیا کہ میرے نانا نے یہ کہا ہے کہ جب اللہ کی حدیں توڑی جائیں، جب اللہ کے قانون کا مذاق اڑایا جائے، تو پھر اس موقع کے اوپر جو خاموش رہے گا وہ کہ اس کا کردار ایک گنگے شیطان کا ہوگا۔ تو یہ سارے خاندان کو ساتھ، پھر جب چراغ بجھا دیے گئے اور کہہ دیا گیا کہ جس نے جانا ہے چلے جاؤ، ان کا ہدف تو میں ہوں، تو وہ قافلہ حسینی کا کوئی ایک آدمی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ انہوں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو تلواروں کے حوالے کر دیں اور خود نکل جائیں؟ اور جناب زینب علیہ السلام انہوں نے جو کردار ادا کیا، یعنی اس بکھرے ہوئے قافلے کو پھر جوڑا، غم سے چور چور ہیں۔ جو امام حسین علیہ السلام کا جو سر مبارک ہے، وہ اس کو وہ کھیل ایک بنایا ہوا ہے ان ظالموں نے، اور چھڑی ماری جا رہی ہے شام کے دمشق کے محل میں ان کے ہونٹوں پہ، اور زید بن ارقم جو ہیں وہ پکار اٹھتے ہیں، ظالموں یہ کیا کر رہے ہو، میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی ہونٹوں کو۔ یہ وہ مقام، یہ جو جذباتی تھا یہاں جناب زینب نے، پھر جب وہاں یزیدی دربار کے اندر ایک اپنی بڑائی بیان کرنے کی بات ہوئی، اور کہ آج کا دن جو ہے وہ تمہارا کیا انجام ہوا، تو وہاں پہ اس اللہ کی بندی نے وہ حق ادا کر دیا کہ جی ہم کامیاب ہیں، تم بالکل صحیح ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا وہ خطبہ تھا، بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور وہ خطبہ ایسا خطبہ تھا، یقیناً آج کے خطیبوں کی کئی تقریریں جو ہیں اس خطبے پہ جو ہیں ہم قربان کر دیں، اور کیا جامعیت تھی،
اور عمل بالمعروف و نہی المنکر کا جس طرح بے باک طریقے سے وہاں پہ اظہار کیا، اور ایک ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق جس طرح سیدہ زینب نے بلند کیا، اس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملے گی۔